ابھی آپ نے دیکھا وہ انسانیت کا وہ پیغام، ابھی اتراکھنڈ کے اندر جو معاملہ ہوا، آپ موبائلوں کے اندر دیکھ رہے ہوں گے، ایک دکان، شاپ، بابا کے نام سے ایک دکان لگی ہوئی ہے، ایک بزرگ، ایک مسلمان کر کے داڑھی رکھی ہوئی انہوں نے وہ دکان کھولا ہوا ہے، اور بابا کے نام سے وہ دکان کھلا ہوا ہے۔ بجرنگ دل والے پہنچتے ہیں کچھ لوگ، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ بابا کا نام ہٹاؤ، یہاں صرف مسلم غیر مسلم کی دکانیں ہیں، ہندوؤں کی دکانیں ہیں، تم اس نام سے یہ دکان نہیں کھول سکتے ہو، یہ دکان بند کرو یا یہ نام تم ہٹاؤ۔ اب وہ بزرگ تھا، پریشان ہو گیا، کیا کرے؟ آگے بڑھ کر کے یہ 8-10 لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، گالی گلوچ پہ اتر رہا ہے۔ انہی میں سے ایک انسان نکلتا ہے جس کا نام دیپک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نام سے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو کئی سالوں سے دکانیں چلا رہا ہے، اگر بابا نام لکھ لیا تو تمہیں کو کیا پرابلم ہے؟ یہ بھی انسان، تم بھی تو انسان ہو۔ باتیں بڑھ گئی۔ پوچھنے والا ان لوگوں نے پوچھا، رے تو بڑی اپنے آپ کو بڑاپن دکھا رہا، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میرا نام محمد دیپک ہے۔ کیا کہا؟ میرا نام محمد دیپک ہے۔ یہ لوگ اور بھڑک گئے اور باتیں بڑھ گئی اور تماشا ہو گیا، جھگڑے ہو گئے، یہ باتیں میڈیا تک پہنچی، اور جب بعد میں معاملہ شانت ہوا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنا نام محمد دیپک کیوں بتایا؟ اس نے کہا کہ انسان سب کے سب برابر ہیں، کوئی نام ذات اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سب سے بڑا دھرم انسانیت کا دھرم ہے، اس وجہ سے میں نے انسانیت کی حفاظت کی ہے۔ میں نے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کچھ نہیں، کہیں بھی کوئی غلط کام ہوگا تو میں اس کو روکوں گا، یہ ہمارا کرتویہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی کے اوپر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف کھڑا ہو۔ آج پورا ہندوستان، پوری دنیا اس کی تعریف اور اس کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صرف دوسرے کے ہاتھ کو کنٹرول کر لیا، اس کی زبان کو لگام دے دی اور کہا کہ غلط مت بولو، اگر مسلمان ہے تو کیا ہوا؟ ہم بھی محمد دیپک ہیں، یعنی انسان ہم بھی ہیں، یہ بھی انسان ہے، انسانیت کا احترام ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین حقیقت میں سب سے انسان اسی انسان کو پسند کرتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ ایک مسلمان بہت اچھا ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ سب کچھ لگایا ہوا، نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، دیگر بینک کے لوگ اگر وہ مسلمان ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا، حج کر رہا، زکات دے رہا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو پریشان کر رہا ہے، دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو پریشان کر رہا ہے، اس کے پڑوسی غیر مسلم ہندو ہیں اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایسا ہی ایک واقعہ آیا، اور اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، فلاں عورت نماز کی پابند ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، اے اللہ کے نبی دیندار عورت ہے، سارا کام تو کرتی ہے، لیکن ایک برائی اس عورت کے اندر موجود ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون سی برائی ہے؟ جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی، وہ عورت اپنے پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نماز روزہ حج زکات کم کرتی ہے۔ کم کا کیا مطلب؟ 5 وقت کی جگہ 3 وقت پڑھتی نہیں، نماز کم پڑھتی ہے، مطلب فرض نماز تو پڑھتی ہے، سنت نفل نہیں پڑھتی ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، روزہ رکھتی ہے لیکن نفلی روزہ نہیں رکھتی ہے، صدقہ خیرات کم کیا کرتی ہے، لیکن اس عورت کے اندر ایک خوبی ہے کہ پورا محلہ اس عورت سے خوش ہے، وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا
دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان سب سے اچھا وہی ہے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہو، اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کرتا ہو۔ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، آپ سمجھ جائیے اللہ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر آپ کی زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ زبان کا غلط استعمال آپ کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کو، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ ایک مولوی ایک حاجی صاحب ہے، آج کل اللہ سے ڈرنے والا کم، دکھاوا زیادہ۔ ایک حاجی صاحب کو واقعہ سنا تھا آپ نے، ایک جگہ خوب خرید و فروخت کر رہا تھا، راشن والے سے سامان خوب لیتا تھا، بس ادھار 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 ادھار، اب بہت ادھار کر لیا، لیکن پیسے والا تو چل گیا حج کرنے کے لیے۔ اب حج کر کے واپس آیا تو دکان کے پاس پہنچا، بولا کہ میرا رجسٹر نکالو تو کتنا پیسہ ہوا دکھاؤ۔ یہ دکاندار والا خوش ہو گیا، ارے یار اب تو حاجی صاحب بن کر کے آ گئے، اب تو ہمارا پیسہ مجھے واپس کر دے گا، اب ٹینشن ہے نہیں کہ حاجی صاحب بن چکے ہیں۔ انہوں نے نکالا، کہا کہ آپ کا پیسہ اتنا باقی ہے، کہا کہ پیسہ باقی، کہا کہ ٹھیک ہے، نام کیا لکھے ہو؟ جواب میں کہتا ہے کہ نام میں نے لکھا ہے عبد الرحمن۔ کہا کہ صرف عبد الرحمن؟ اس نے قلم نکالا، اس کے بعد لکھ دیا حاجی عبد الرحمن۔ کہا کہ اب حاجی بڑھاؤ، نام بڑھا لیا، لیکن اس نے جو غلط کام کیا، اس نے پیسہ نہیں دیا، اس آدمی کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپناتا رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف حج کر لینا، عمرہ کر لینا، نمازیں پڑھ لینا یہ بہت بڑی عبادت نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن الخلق، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ کی نظر میں یہ بڑا پیارا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی پرہیزگار جو۔ تین آدمی آئے نبی کے دربار میں، اور تین آدمی آنے کے بعد اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی عبادت کیسے کرتے ہیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی کی بیویاں بتانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں، گھر میں ایسے رہتے ہیں، باہر ایسے رہتے ہیں، دن میں ایسے رہتے ہیں، رات میں ایسے رہتے ہیں۔ تینوں صحابہ کو لگا، تینوں کو لگا کہ اللہ کے نبی ہے، عبادت میں کمی بیشی ہو جائے تو چل سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے، اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو چل سکتا ہے، ہم کا اور اللہ کے نبی کا۔ اس وجہ سے تینوں نے آپس میں فیصلہ یہ کیا کہ ہم عبادت اپنے مرضی کے مطابق کیا کریں گے۔ ایک کہتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، لیکن عبادت پوری رات کرتا رہوں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں پوری رات، کیونکہ اللہ کو رات کی عبادتیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ میں پوری رات عبادت کرتا چلا جاؤں گا تاکہ اللہ کی نظر میں پیارا بن جاؤں، تاکہ اللہ کی نظر میں محبوب بن جاؤں، تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ کہنے لگا کہ میں پوری رات عبادت کروں گا، وہ کہنے لگتا ہے کہ میں ابدا کبھی بھی میں سوؤں گا نہیں، پوری رات میں عبادت کروں گا۔ انی اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات میں عبادت کرتا چلا جاؤں گا، ایک منٹ کے لیے نہیں سوؤں گا۔ ایک دوسرا کہتا ہے تو پوری رات عبادت کرے گا، میں پورا دن روزہ رکھوں گا، میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دوسرا کہتا کہ میں اس طریقے سے متقی بنوں گا۔ ایک تیسرا کہتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم یہ لڑکیوں والا مسئلہ ہے، عورت کے چکر میں آدمی پڑ کر کے سب کچھ برباد کر لیتا، میں جوروں کا غلام نہیں بنوں گا، میں لڑکیوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، دور رہوں گا۔ لا تزوجوا ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور صرف اللہ اللہ کروں گا۔ یہ باتیں کر کے وہ تینوں چلے گئے۔
اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ 3 لوگ آئے تھے اور 3 لوگوں نے اس طریقے کی باتیں کی، تو اللہ کے نبی نے جو درس دیا، جو خطبہ دیا، اس کو سننا چاہیے اور اس کے پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سنو، جس نے یہ اعلان کیا کہ پوری رات عبادت کرے گا، سمجھ لو کہ اس نے بھی غلط کیا۔ پوری رات عبادت کرنے والا یہ سوچے جنت میں چلا جاؤں، نہیں، وہ جنت میں جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کی جائے۔ جب انسان پوری رات عبادت کرے گا تو دن میں کیسے جاگے گا اور کمائے گا کیسے؟ اور جب کمائے گا نہیں تو اپنے بیوی بچوں کی پرورش کیسے کرے گا؟ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا اور پلائے گا؟ اس وجہ سے پوری رات عبادت کرنا نبی کی سنت نہیں ہے۔ رات اٹھ کر کے کچھ پہرے عبادت کر لینا یہ نبی کی سنت ہے۔ پوری رات جاگنا یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔